सहरा की सख्त धूप में अरब के बेकिनार सहरा पर सूरज अपनी तपती हुई शुआएं डाल रहा था। सुनहरी रेत दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी और गर्म हवा के झोंके हर सांस को भारी बना रहे थे। इस बंजर जमीन में जिंदगी बहुत कम थी। सिर्फ कभी कभार ऊंटों का कारवां गुजरता या कोई चरवाहा दूर अपने बकरियों को चराता नजर आता, वरना इस वसी सहरा पर खामोशी और सुकून ही छाया रहता था। इस सख्त जमीन में एक शिकारी अपने कंधे पर कमान और तीर लटकाए घूम रहा था। इसकी आंखों में कामयाब शिकार की तमन्ना झलक रही थी और उसका दिल मुनाफे की लालच से भरा हुआ था। तपती धूप, खुश्क हल्क और थके हुए जिस्म के बावजूद वो पुरअज़्म था, आज मुझे कोई कीमती चीज़ ज़रूर पकड़नी है। जब वो रेत के टीलों पर चल रहा था तो उसकी तेज नज़र अचानक एक खूबसूरत हिरनी पर पड़ी जो सहराई घास के एक टुकड़े पर हल्के से चल रही थी। हिरनी वक्फे वक्फे से अपना सर उठाती और एहतियात से आसपास देखती, जैसे उसे किसी चीज़ की फिक्र हो या शायद वो किसी दौर की चीज़ के लिए तड़प रही हो। सच तो ये था कि वो अपने नन्हे बच्चों के बारे में सोच रही थी जो करीब ही छुपे हुए थे और बेताबी से अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। शिकारी का दिल लालच से भर गया। आहिस्ता और खामोशी से उसने अपनी कमान तैयार की और कदम कदम इस बेखबर जानवर की तरफ बढ़ा। लेकिन हिरनी ने अपनी फितरी जुबलत से खतरा महसूस करते हुए अचानक छलांग लगाई और तेजी से खुली रेत पर दौड़ने लगी। यूं एक शदीद ताक़ुब शुरू हुआ। एक तरफ हिरनी हैरत अंगेज रफ्तार से भाग रही थी और दूसरी तरफ शिकारी बेरहम और पुरअज़्म हार मानने से इनकारी था। सहरा में खरों की धमक और पीछा करने वाले के तेज कदमों की आवाज़ें गूंज रही थीं। बिलाखिर बहुत जद्दोजहद के बाद शिकारी ने अपने जाल से हिरनी को फंसाने में कामयाबी हासिल कर ली। उसने उसकी पतली टांगों को एक रस्सी से मजबूती से बांध दिया। उसके कांपने और फरार होने की बेताब कोशिशों को नज़रअंदाज करते हुए शिकारी आगे बढ़ा। हिरनी की चौड़ी, आंसुओं से भरी आंखें दर्द और बेबसी की दास्तान सुना रही थीं, लेकिन शिकारी का दिल बेहिस रहा। इसका ज़हन सिर्फ एक चीज़ पर मरकूज था, ये हिरनी बाजार में मुझे अच्छी कीमत देगी। सहरा, जो लम्हा भर पहले खामोश था, अब एक बेबस मखलूक की चीखें उठा रहा था। ये एक फरियाद थी, इंसानी ज़बान में नहीं, बल्कि दिल की खामोश ज़बान में। एक ऐसी फरियाद जो शायद आम इंसानों तक न पहुँचे, लेकिन यकीनन तमाम मखलूक़ात के खालिक और उनके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ज़रूर पहुँचेगी। शिकारी गर्म सहराई रेत पर चल रहा था, बांधी हुई हिरनी को अपने पीछे घसीट रहा था। गरीब मखलूक ठोकर खा रही थी क्योंकि उसकी नाजुक टांगों के गिर्द बंधी रस्सी उसकी जल्द में कट रही थी। थकी हारी और खौफजदा हिरनी बमुश्किल खुद को सीधा रख पा रही थी। हर कदम भारी था, रस्सी का हर खचाव तेज दर्द दे रहा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, जो इसके अंदरूनी गम की अक्कासी कर रहे थे। ये सिर्फ पकड़े जाने का दर्द नहीं था, ये जुदाई का खौफ था। कहीं सहरा की झाड़ियों में छुपे हुए इसके छोटे बच्चे थे। भूखे और प्यासे वो अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। इसके दिल की हर धड़कन पुकार रही थी, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरे छोटों को मेरी ज़रूरत है। लेकिन इसकी चीखें और कांपता जिस्म शिकारी के लिए बेमाना थे। उसके ख्यालात पूरी तरह से इस मुनाफे पर मरकूज थे जो वो कमाएगा। वो तसव्वुर कर रहा था कि हिरनी बाजार में बंधी है, लोग उसकी खूबसूरती पर ऊंची बोली लगा रहे हैं और वो खुद सकूं की झिंकार के साथ जा रहा है। जानवर का दुख उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। ताहम हिरनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने दिल की गहराइयों में उसने आसमानों और ज़मीन के खालिक से खामोशी से दुआ की। ए तमाम मखलूक़ात के रब, उसकी रूह सरगोशी कर रही थी, आप ही हैं जो कमज़ोरों को ताकतवरों से, बेबसों को जालिमों से बचाते हैं। मुझे इस आदमी के हाथों में न छोड़ें, मेरे छोटों की हिफाजत फरमाएं, मेरे लिए निकलने का कोई रास्ता भेजें। उसकी आंखें उफ़ुक़ की तरफ देख रही थीं, गोया किसी का इंतज़ार कर रही थीं, किसी ऐसे शख्स का जो उसकी खामोश फरियाद को समझ सके। उनके इर्द गिर्द का सहरा गोया सांस रोके हुए था। गर्म हवाएं बेचैनी से चल रही थीं, रेत को छोटे छोटे भनूरों में घुमा रही थीं। शिकारी आगे बढ़ता रहा, बगैर किसी सोच के अपने शिकार को खींचता रहा। फिर भी हिरनी का दिल उम्मीद से चमटा रहा। उसे यकीन था कि रहम ज़रूर आएगा, क्योंकि अपनी बेबसी में भी उसे यकीन था, रहमज़न कभी उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उसे पुकारते हैं। जैसे ही शिकारी बंधी हुई हिरनी को तपते सहरा से घसीट रहा था,
دورے افق پر مسافروں کا ایک گروہ نمودار ہوا۔ وہ تاجر اور گاؤں والے تھے جو قریبی بازار جا رہے تھے۔ جدوجہد کرتے ہوئے جانور کے منظر نے فوری طور پر ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ہرنی کا پتلا جسم تھکن سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک رہی تھیں اور اس کے کھر بے بسی سے ریت پر رگڑ رہے تھے۔ اس کی ٹانگوں کے گرد بندھی رسی گہرائی میں کٹ رہی تھی اور وہ صرف اس لیے لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ شکاری اسے بغیر رحم کے کھینچ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے افسوس سے دیکھا۔ کچھ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، کتنا ظالم! ذرا اس کی حالت تو دیکھو، وہ بہت بے تاب لگ رہی ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ہرنی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور ہجوم میں دیکھا۔ وہ ان کی زبان میں بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی آنسو بھری نگاہ ایک پیغام لے کر جا رہی تھی جو الفاظ سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، اپنا سر جھکایا اور پھر اسے دوبارہ اٹھایا، گویا وہ التجا کر رہی ہو، میری مدد کرو، کوئی تو مجھے سمجھے۔ مسافروں میں شامل چند بچوں نے اپنی ماؤں کے کپڑے کھینچے اور کہا، ماں، ہرن رو رہا ہے، کیا ہم اسے آزاد نہیں کر سکتے؟ لیکن شکاری نے انہیں نظر انداز کیا، رسی پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اپنے شکار پر فخر محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ مسافر، اگرچہ ترس سے بھرے ہوئے تھے، خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شکاری کو اپنے شکار کو بیچنے کا حق ہے۔ کسی نے اسے روکنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ ان دنوں شکاری اپنے شکار سے ہی روزی کماتے تھے اور اس کا شدت سے دفاع کرتے تھے۔ پھر بھی ہرنی کی خاموش فریادیں ان سنی نہیں ہوئیں۔ صحرا کی ہوا اس کے دکھ کی چیخ کو عام انسانوں کے کانوں سے کہیں دور لے گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات کسی خاص شخص کا انتظار کر رہی ہو، کسی ایسے شخص کا جس کا دل تمام مخلوقات کے لیے رحم سے بھرا ہو، کوئی ایسا شخص جو بے بسوں کی ان کہی زبان بھی سن سکے۔ لوگوں نے آہ بھری اور دیکھتے رہے، اس بات سے بے خبر کہ تقدیر کا ایک لمحہ قریب آ رہا تھا۔ جلد ہی وہی ذات جسے اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس راستے پر ظاہر ہونے والی تھی، اور ہرنی کی دعا قبول ہونے والی تھی۔ صحرا کی سڑک لامتناہی طور پر پھیلی ہوئی تھی، شدید دھوپ میں چمک رہی تھی۔ شکاری رسی کھینچتا رہا اور غریب ہرنی اس کے پیچھے لڑکھڑاتی رہی، اس کا دل اب بھی ایک معجزے کے لیے دعا کر رہا تھا۔ مسافر جنہوں نے اس کی حالت زار دیکھی تھی، صرف غمگین نظروں کا تبادلہ کر سکتے تھے، ان میں سے کسی میں مداخلت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن پھر اچانک ماحول بدل گیا، صحرا پر ایک ہلکا سا سکون چھا گیا، گویا جلتی ہوئی ریت نے خود پر رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو محسوس کیا۔ مسافروں نے اپنے سر گھمائے اور ایک چھوٹے سے گروہ کو قریب آتے دیکھا۔ ان میں ایک ایسے شخص تھے جن کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، جن کی موجودگی ہر دیکھنے والی روح کو سکون بخشتی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے رسول، وہ جنہیں قرآن تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، ہرنی نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کا کانپتا ہوا جسم اچانک ساکن ہو گیا، گویا اس نے پہچان لیا ہو کہ اس کی دعا سن لی گئی ہے، کہ اس کے سامنے وہ کھڑا ہے جو جانوروں کی خاموش فریاد کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور منظر کو دیکھا۔ آپ کی آنکھیں شفقت سے بھری ہوئی ہرنی پر ٹھہر گئیں۔ اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک رہی تھیں اور اس کا سارا وجود بے بسی ظاہر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکاری کی طرف مڑے اور ایک ایسی آواز میں بات کی جو نرمی کے ساتھ ساتھ مضبوطی سے بھری ہوئی تھی، تم نے اس مخلوق کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا تم اس کا درد نہیں دیکھتے؟ شکاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے تھوڑا گھبرا کر فوراً جواب دیا، اے محمد، یہ میرا شکار ہے، میں نے اسے پکڑا ہے اور میں اسے بازار میں بیچوں گا، یہ میرے لیے بڑی قیمت کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ فرما سکتے، ہرنی بے چینی سے حرکت کرنے لگی۔ اس کے ہونٹ کانپے اور اگرچہ انسانی زبان میں کوئی الفاظ باہر نہیں آئے، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی التجا سمجھنے کی اجازت دی۔ اس کا دل پکارا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے بچے صحرا میں چھپے ہوئے ہیں، وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، میری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر میں نہ گئی تو وہ یقیناً مر جائیں گے۔ براہ کرم اس شخص سے کہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتی ہوں جہانوں کے رب کی قسم، میں انہیں دودھ پلانے کے بعد واپس آ جاؤں گی۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा मजीद नरम हो गया। आपका दिल रहमत से लबरेज हो गया। आप शिकारी की तरफ मुड़े और सुकून से फरमाया, इसे थोड़ी देर के लिए जाने दो ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके। मैं इसका जामिन होऊंगा, वो वापस आएगी। देखने वाले लोग हैरान रह गए। वो आपस में सरगोशियां करने लगे, सोच रहे थे, एक शिकार किए गए जानवर पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वो आज़ाद होने के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जामिन हैं तो यकीनन कोई मौजज़ा होगा। शिकारी ने एक लम्हे के हिचकिचाहट के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखा और कहा, अगर आप वादा करने वाले हैं तो मैं कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कभी सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। और यूं उसकी गिरफ्तारी के बाद पहली बार हिरनी की रस्सियां खोल दी गईं। आज़ादी अब उसकी थी, लेकिन इत्तेफाक से नहीं। ये अल्लाह की रहमत के जरिए थी जो उसके सबसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस तक पहुंची थी। सहरा साकिन खड़ा था। मुसाफिरों ने अपनी सांसें रोक लें। हिरनी ने आखिरी बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उसकी आंखें शुक्रगुजारी और भरोसे से भरी हुई थीं, इससे पहले कि वो रेत में छलांग लगाई, अपने छुपे हुए बच्चों की तरफ दौड़ने लगी। जिस लम्हे उसकी रस्सियां खोली गईं, हिरनी लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। उसकी टांगें बंधे रहने की वजह से अब भी कमजोर थीं, फिर भी इसका दिल नई ताकत से धड़क रहा था। उसने अपना सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठाया, गोया कह रही हो, आप मुझे समझ गए जब कोई और नहीं समझ सका। इसकी आंसू भरी आंखें सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि उम्मीद से भी चमक रही थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा शफ़क़त से रोशन था। आपकी आवाज़ नरम थी जब आपने मखलूक को यकीन दिलाया, जाओ, अपने बच्चों को दूध पिलाओ, मैं तुम्हारा जामिन हूँ। वापस आ जाना और तुम मुझे यहाँ पाओगे। सहरा के मुसाफिर, जो अब भी जमा थे, हैरत से सरगोशियां कर रहे थे। ये गैर मामूली है। वो जानवर से ऐसे बात करते हैं जैसे वो उसे पूरी तरह समझते हों। एक और ने मजीद कहा, और जानवर को देखो, वो उनकी बात ऐसे सुनती है जैसे वो जानती हो कि ये अल्लाह के रसूल हैं। शिकारी ने अपने बाजुओं को बांध लिया, गैर यकीनी था। वो अपने आप में बड़बड़ाया, ये सिर्फ एक जानवर है। एक बार आज़ाद होने के बाद ये हमेशा के लिए भाग जाएगा। कोई मखलूक इस शख्स के पास वापस नहीं आएगी जिसने उसे पकड़ा था। फिर भी गहराई में वो भी जानता था, ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनकी सच्चाई को मक्का में कोई इनकार नहीं कर सकता था। हिरनी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसे की एक आखिरी निगाह डाली और सहरा में दौड़ पड़ी। उसके कदम पहले तो गैर मुस्तहकम थे, लेकिन फिर उसने रफ्तार पकड़ी, नाकाबिले यकीन तेजी से टेलों के पार दौड़ने लगी। जब वो अपने बच्चों के इंतजार की सिमत दौड़ रही थी तो उसके पीछे सुनहरी धूल का बादल उठ रहा था। लोग खामोशी से खड़े थे, इसे उफ़क़ में गायब होते हुए देख रहे थे। कुछ ने अदमी यकीन में सर हिलाया, दूसरों ने नरमी से मुस्कुराया। उनका दिल इस मंजर से मुतासिर हुआ जो उन्होंने देखा था। एक मुसाफिर ने सरगोशी की, अगर वो वापस आई तो ये एक मुजज़ा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून, मुतमईन और गैर मुतज़लज़ल रहे। आप अपने मुबारक साथियों के साथ खड़े थे। आपकी आंखें यकीन को जाहिर कर रही थीं, क्योंकि आप जानते थे कि अल्लाह वादों का मुहाफ़िज़ है और सच्चाई और भरोसे का एहतराम इसकी तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि एक हिरनी की तरफ से भी किया जाता है। शिकारी बेचैन हो गया। वो आगे पीछे टहल रहा था, बड़बड़ाता रहा, मुझे कभी नहीं मानना चाहिए था। क्या होगा अगर वो वापस ना आई? क्या होगा अगर मैं अपना इनाम खो दूं? फिर भी मेरे दिल में कुछ मुझे बता रहा है कि ये आदमी किसी दूसरे जैसा नहीं है। मिनट गुजर गए। सूरज आसमान में और ऊंचा चमकने लगा। हुआ गर्मी से कांप रही थी। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर कामिल भरोसे के साथ साकत खड़े रहे। दूर अल्लाह के सिवा सबसे पोशीदा हिरनी पहले ही अपने बच्चों तक पहुंच चुकी थी। उसने उन्हें दूध पिलाया, उन्हें तसल्ली दी और उनके छोटे चेहरों को प्यार से चाटा। लेकिन ऐसा करते हुए भी उसका ज़हन और दिल अपने वादे पर, मुझे वापस जाना है। मैंने अल्लाह के रसूल को अपना वादा दिया है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। इस लम्हे हिरनी ने एक ऐसा सबक सिखाया जिसे बहुत से इंसान भूल जाते हैं, भरोसे की कदर और वादा निभाने की पाकीज़गी।
صحرا کی سڑک ایک بار پھر پرسکون ہو گئی۔ شکاری، مسافر اور صحابہ کرام سب جلتی دھوپ میں کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بار بار افق کی طرف مڑ رہی تھیں، یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہرنی کبھی واپس آئے گی۔ شکاری بے صبرا ہو گیا۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، میں جانتا تھا وہ واپس نہیں آئے گی۔ کس نے کبھی کسی جنگلی جانور کو آزاد ہونے کے بعد واپس آتے دیکھا ہے؟ میں نے اپنا انعام کھو دیا ہے۔ اس کی آواز تیز تھی، لیکن اس کے نیچے بے چینی تھی، کیونکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اسے ڈر تھا کہ وہ کیا دیکھنے والا ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون اور غیر متزلزل رہے۔ آپ کا مبارک چہرہ مطمئن تھا، آپ کی آنکھیں یقین سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے نرمی سے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ واپس آئے گی۔ اس نے اپنا وعدہ دیا ہے اور وہ اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ مسافر آپ کے اعتماد پر حیران تھے۔ کچھ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، کیا ایک شکار کیا گیا جانور واقعی وعدے کا مطلب سمجھ سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اور پھر اچانک ایک چیخ گونجی۔ ایک چھوٹا بچہ دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، دیکھو، ہرنی، وہ واپس آ رہی ہے۔ تمام آنکھیں افق کی طرف مڑ گئیں۔ گرمی کی لہروں میں ایک شکل نمودار ہوئی۔ ہرنی صحرا کے پار دوڑ رہی تھی، اس کے کھر تیزی سے ریت پر پڑ رہے تھے۔ اس کے پیچھے سنہری دھول اٹھ رہی تھی جب وہ دوڑ رہی تھی، دور نہیں بلکہ واپس اسی جگہ جہاں اسے پکڑا گیا تھا، واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنہوں نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، لوگ حیرت سے گونج اٹھے۔ اس کے قدموں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں، صرف پرعزم ارادہ۔ وہ سیدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکی، اپنا سر جھکایا اور اپنے جسم کو نیچے کیا گویا کہہ رہی ہو، میں یہاں ہوں، میں اپنا وعدہ پورا کر کے واپس آ گئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نرم آنکھوں سے دیکھا، جو رحم اور شفقت سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ہلکے سے اس کے سر پر رکھا اور ہرنی کانپ گئی، خوف سے نہیں بلکہ محبت اور احترام سے۔ شکاری ساکن کھڑا تھا، اس کا منہ کھلا رہ گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہو گئیں۔ اس نے سرگوشی کی، ناممکن، قطعی ناممکن، پھر بھی یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ مسافر آپس میں بڑبڑائے، ایک معجزہ، یقیناً ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور بھی اپنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکاری کی طرف مڑے اور نرمی سے مگر مضبوطی سے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو؟ اس مخلوق نے بھی اپنے وعدے کا احترام کیا۔ کیا انسانوں کو جن کے پاس عقل اور ایمان ہے زیادہ وفادار نہیں ہونا چاہیے؟ شکاری نے اپنا سر جھکا لیا، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ پہلی بار اسے شرمندگی محسوس ہوئی، اپنا شکار کھونے پر نہیں بلکہ اپنے دل کی سختی پر۔ ہرنی نے، ایک محض جانور نے، بہت سے انسانوں سے زیادہ عظمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ سبق واضح تھا، سچائی اور بھروسہ مقدس ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحرا کی مخلوقات نے بھی ان کا احترام کیا۔ شکاری کانپتا ہوا کھڑا رہا، اس کی آنکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھیں۔ ہرنی سکون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہی تھی، گویا ایک الہی پناہ گاہ کے نیچے محفوظ ہو۔ مسافر خاموشی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ محسوس کر سکتے تھے کہ کوئی طاقتور واقعہ ہونے والا ہے۔ شکاری نے دوبارہ بات کی، اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی، میں نے اپنی زندگی جانوروں کا پیچھا کرنے، انہیں سکوں کے بدلے بیچنے اور اپنے فائدے کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہ کرنے میں گزاری۔ میں سمجھتا تھا کہ طاقت کمان اور تیر کی طاقت میں ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے مجھ سے بڑی طاقت دیکھی ہے، سچائی، رحمت اور ایمان۔ اس جانور نے مجھے اپنی وفاداری سے شرمندہ کیا ہے، اور آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نے مجھے دکھایا ہے کہ حقیقی شفقت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شفقت سے دیکھا۔ آپ کے چہرے پر کوئی ملامت نہیں تھی، صرف رحمت تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کسی روح پر اس کے ماضی کا بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ آج اللہ نے تمہیں ایک نشانی دکھائی ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہرنی نے بھی اپنے عمل کے ذریعے گواہی دی ہے کہ سچائی کو تخلیق کے ہر کونے میں عزت دی جاتی ہے۔ شکاری کا دل تیزی سے دھڑکا۔
اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ دنیا، جو کبھی خالی اور سخت تھی، اب روشنی سے بھری ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خدا نے آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے چنا ہے؟ اس کے ارد گرد کے مسافروں نے اس کی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے زور دیا، ایمان لاؤ، کیونکہ جو تم نے دیکھا ہے وہ کوئی وہم نہیں ہے۔ ہم سب انہیں جانتے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول۔ شکاری گرم ریت پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کی کمان اور تیر اس کے ہاتھوں سے پھسل گئے۔ اس کے دھوپ میں جھلسے ہوئے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھنے والوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ رو پڑے، دوسروں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہرنی نے اپنا سر اٹھایا، گویا وہ بھی شکاری کے الفاظ پر خوش ہو رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کا مبارک چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ نرمی سے شکاری کے کندھے پر رکھا اور فرمایا، اللہ نے آج تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہارا ماضی معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارا دل پاک ہو گیا ہے۔ ایک نئی شروعات کرو، ایمان، رحمت اور سچائی کے ساتھ۔ شکاری کھل کر رویا۔ وہ ہرنی کی طرف مڑا اور سرگوشی کی، تم میری ہدایت کا سبب بنی ہو۔ میں کبھی بھی ظلم کے ساتھ تم پر یا اللہ کی کسی بھی مخلوق پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور یوں وہ آدمی جو کبھی لالچ کے لیے جیتا تھا، اب ایمان کی مٹھاس چکھ چکا تھا۔ اس کا سخت دل بیدار ہو گیا تھا، اور اس کی روح نے اسلام کے نور کے تحت سکون پا لیا تھا۔